بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زاہد رشید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ نے جو آج بجٹ پیش کیا ہے۔ تو بجٹ کا جو میں نے ابھی تک اس کو فالو کیا ہے اس میں یہی نوٹس کیا ہے کہ وہ یہ بجٹ بھی ایک روایتی بجٹ کی طرح ہی ہے، جس طرح اس سے پہلے گورنمنٹس جو ہے نا وہ بجٹ پیش کرتی رہی ہیں۔ کیونکہ میں اس دفعہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ چودھری انوار الحق صاحب اس بجٹ میں کیا وہ جو ہے نا اپنی طرف سے اس میں کیا کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں، کوئی اچھی جو ہے نا وہ پیکج وہ یقیناً اس میں ہوگا۔ لیکن جو ابھی تک میرے نوٹس میں نے اس کو آبزرو کیا ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا انہوں نے جو آزاد کشمیر میں جن فیلڈز میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو انکم ہو سکتی تھی یا کوئی اس میں کوئی اتنی خاص انہوں نے بجٹ میں پیسہ نہیں رکھا، جس کے مثال کے طور پہ جو ٹورزم ہے، ٹورزم ایک انڈسٹری کی طرح ہے، تو ٹورزم میں بھی انہوں نے کوئی اتنا خاص اس کو نا اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا، کوئی اس میں بجٹ کے لیے کوئی اتنا پیسہ مختص نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی اتنا اس میں بجٹ میں نہیں رکھا، کیونکہ انڈسٹری جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے۔ تو اگر وہ بجٹ میں انڈسٹری کے لیے کچھ رقم مختص کرتے ہیں تو وہ یقیناً آزاد جموں کشمیر کی عوام کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ اس سے انڈسٹری لگتی ہے، دوسرا جو لوگ ان امپلائڈ ہیں ان کو جابز وغیرہ ملتی، تو گورنمنٹ کو ٹیکس بھی آتا اور ملک میں جو ہے نا وہ جو ہو رہی ہے ان امپلائمنٹ اس پہ بھی کافی حد تک کمی آ سکتی تھی۔ اور تیسرا جو ہے وہ انہوں نے جس کی میں دیکھتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر میں بہت زیادہ جس فیلڈ میں گنجائش ہے وہ ہے ایگریکلچر۔ تو ایگریکلچر میں اگر وہ کیونکہ ایگریکلچر میں بھی ان کو کافی اس میں پیسہ رکھنا چاہیے تھا، کہ کیونکہ اس سے کافی جو ہے نا وہ کافی بہتر رزلٹ سامنے آ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں پہ پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے تو ملک میں جو ہے نا وہ گروتھ میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور جب تک گروتھ میں اضافہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ جو ہے نا وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تعلیم پہ ٹھیک ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، بہرحال پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو صحت میں وہ کافی اچھا انہوں نے کیا ہے، صحت میں کافی بجٹ رکھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ اور جو سب سے ضروری چیز میں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ ہے بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا مختص کیا ہے۔ تو بلدیاتی وہ تو کوئی اتنا خاص نظر نہیں آیا، کیونکہ بلکہ جو اسپیشل سیٹس پہ الیکٹ ہوتے ہیں، جو ممبران اسمبلی منتخب ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اس دفعہ انہوں نے اس میں پیسے مختص کیے ہیں۔ تو اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ پیسہ کدھر، وہ جو مخصوص سیٹس پہ آئے ہیں وہ پیسہ کدھر لگائیں گے، وہ ڈیولپمنٹ یا، کیونکہ ان کا تو کوئی حلقہ ہی نہیں ہے، وہ تو اسپیشل سیٹس پہ آئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو بلدیات میں بھی کوئی انہوں نے کوئی اتنا اس کو نہیں کیا، پروموٹ نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو پھر اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں آزاد جموں کشمیر میں، جو اس میں منتخب ہوئے ہیں لوگ، جو ممبران لوکل کونسلر ہیں اور جو ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں، انہوں نے بھی ووٹ لیے ہیں، تو ان کے ووٹ کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی۔ تو ان کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا وہ ایک رکھنا چاہیے تھا پیسہ، بجائے پیسہ رکھنے کے اس میں آپ نے جو ہے نا وہ لوکل جو ایم ایل ایز ہیں ان کے لیے آپ نے وہ مختص کر دیا ہے کہ ان کی مرضی سے ہی وہ جو ہے نا پیسہ وہ اس علاقے میں یا اس علاقے کی اسٹریٹس یا جو مین روڈ وغیرہ ڈیولپمنٹ ہوگی انہی کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ تو یہ چلو ڈیولپمنٹ تو حلقے میں ہوگی، لیکن اگر وہ تو پھر اسی علاقے میں ہوگی جو ان کا ووٹر ہوگا، جو اس حلقے کی باقی عوام کے لیے تو وہ اس میں کوئی ان کی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیونکہ اگر سپوز کریں گے کوئی جو لوکل کونسلر ہے یا ڈسٹرکٹ کونسلر ہے وہ اگر دوسری اپوزیشن سے منتخب ہوا ہے تو پھر اس کو تو وہ اکاموڈیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو اپنے بندوں کو اکاموڈیٹ کریں گے، تو اس لحاظ سے پھر جو ہے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ جو ایم ایل ایز ہیں یہ بھی عوام کے منتخب کردہ جو ہے نا وہ نمائندے ہیں، وہ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں، اور یہ جو لوکل کونسلر ہے بلدیاتی الیکشن میں جو یا ڈسٹرکٹ کونسلر بنے ہیں وہ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں، تو ووٹ تو برابر ہیں۔ تو جو ووٹ انہوں نے آپ کو دیا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور جو ووٹ ان کو دیا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو میرے خیال میں یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اسی طرح سے اگر آپ نے ملک میں
جو ہے نا ایک اچھا نظام قائم کرنا ہے تو اس کے لیے بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کا کردار وہ نہایت ہی اہم ہے. تو اس کے لیے آپ کو ان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور جتنے بھی ڈیولپمنٹ، اگر ڈیولپمنٹ بھی ایم ایل ایس کے ذریعے ہونی ہے تو پھر بلدیاتی ادارے کیا کریں گے؟ پھر ان کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. لہذا میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نا اس پہ اس کو ریویو کریں، اور اس میں جو تھوڑی بہتی جو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں اس کو کریں، کیونکہ یہ عوام نا آپ سے کافی وہ امید لگا کے بیٹھی تھی کہ آپ کو اچھا جو پہلی حکومتیں ان سے ذرا منفرد کریں گی. تو اس لحاظ سے آپ پلیز اس کو ریویو کریں. تو میری سب سے یہ گزارش ہے کہ جو اچھی کوئی بات ہو اس کو اپریشیٹ کریں، اور جو اچھی نہیں ہے اس کو پرائم منسٹر صاحب کو یا گورنمنٹ کو، سول سوسائٹی جو ہے نا وہ ایک مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو ریویو کریں، تو ریویو کیا جا سکتا ہے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.